میرے پیارے بچوں، میرے لیے جتنی بھی ہونہار کی تقاریب ہوتی ہیں، لیپ ٹاپس کی تقریبیں ہوتی ہیں، میرے لیے وہ ایک سرکاری تقریب نہیں ہوتی۔ جب میں ہونہار اور لیپ ٹاپس کی تقریب میں آتی ہوں تو میں اپنے ٹائم کی کوئی لمٹ رکھ کے نہیں آتی۔ اس دن میرے باقی سب کام کینسل ہو جاتے ہیں۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ یہ ایک سرکاری تقریب نہیں ہے، یہ وہ جشن ہے جو ایک ماں اپنے بچوں کی کامیابی پہ مناتی ہے۔ میں آج آپ کی کامیابی، آپ کی فتح، آپ کی اچیومنٹ کو سیلیبریٹ کرنے آئی ہوں، اور جب میں آپ کو دیکھتی ہوں، آپ کی باتیں سنتی ہوں، آپ کا جذبہ دیکھتی ہوں، آج جس جذبے کے ساتھ جب وہ ترانے پڑھ رہے تھے، تو آپ جس جذبے کے ساتھ پاکستان کے جھنڈے ہلا رہے تھے، آپ جانتے ہو اس سے مجھے کتنا حوصلہ ملا ہے، اور مجھے یہ سمجھ آ گئی تھی کہ میرے بچے اس جھنڈے کو گرنے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور جب میں آپ لوگوں کا یہ جذبہ دیکھتی ہوں، آپ کا یہ میرٹ دیکھتی ہوں، آپ کی یہ کامیابی دیکھتی ہوں، آپ کی یہ کمٹمنٹ اور ڈیڈیکیشن دیکھتی ہوں، تو یقین کرو میری ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے، ساری تھکن دور ہو جاتی ہے۔ میں اتنی دور سے سفر کر کے آئی ہوں آپ کو ملنے کے لیے، ورنہ یہ ہونہار اسکالرشپس کے چیکس اور لیپ ٹاپس آپ کے کلاس رومز تک بھی، آپ کے گھروں تک بھی پہنچ جاتے، لیکن میری ملاقات آپ سے نہ ہو سکتی۔ وہ بچہ جو ابھی مظفر گڑھ سے آیا تھا، اس طرح کی اتنی انسپائرنگ سٹوریز ہیں کہ تکلیف کا مقابلہ کر کے، وسائل کی کمی کا مقابلہ کر کے، غربت کا مقابلہ کر کے، کس طرح بچوں نے نہ صرف پکا ارادہ کیا کہ ہم نے پڑھ کے دکھانا ہے، پاس ہو کے دکھانا ہے، اچیو کر کے دکھانا ہے، بلکہ آپ دیکھو وہ بچہ جو آج یہ کھڑا ہو کے یہاں بات کر رہا تھا، آج وہ الحمدللہ اس کو لیپ ٹاپ مل گیا ہے۔ اور یہ بچی جو ابھی بات کر رہی تھی کہ 4 بہنوں کے پاس ایک لیپ ٹاپ تھا، تو اب ماشاءاللہ جو میرٹ پہ ہے اس کے پاس اپنا لیپ ٹاپ ہے، اس کے پاس اسکالرشپ ہے ماشاءاللہ۔ اچھا اور بچوں، میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جتنے آپ کے والدین آپ کی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس پہ، جتنے آپ کے والدین آپ پر فخر کرتے ہیں، جتنے آج وہ خوش ہیں، یقین مانو آج ان سے زیادہ میں خوش ہوں آپ کی کامیابی کے اوپر۔ اور آج جب آپ کو گارڈ آف آنر مل رہا تھا، گارڈ آف آنر ہیڈز آف دا اسٹیٹس کے لیے ہوتا ہے، لیکن میں بچوں آف دا اسٹیٹ سے زیادہ بڑی جگہ دی ہے اپنی زندگی میں۔ تو آپ لوگ، میں بہت خوش ہوں کہ میری جو جنریشن ہے، جس کو جنریشن زی کہتے ہیں، جین زی کہتے ہیں، میرے ملک کا فیوچر ہے، پنجاب کا فیوچر ہے، وہ الحمدللہ صحیح راستے پہ ہے، اس کو اس کا حق مل رہا ہے۔ پنجاب کی یوتھ کو کبھی لیپ ٹاپس مل رہے ہیں، کبھی اسکالرشپ مل رہا ہے، کبھی فری ٹرانسپورٹ مل رہی ہے، کبھی کچھ مل رہا ہے، کبھی کچھ مل رہا ہے۔ تو میرے بچوں، یہ صرف آپ کے اندر انویسٹمنٹ نہیں ہے، آپ اس ملک کا مستقبل ہو، آپ نے اس ملک کی جو باغ ڈور ہے وہ سنبھالنی ہے، آپ نے اس ملک کا جھنڈا جو ہے وہ تھامنا ہے، اس ملک کا فیوچر، اس ملک کا جو ترقی ہے، اس ملک کی جو بقا ہے، وہ آپ سب کے ہاتھوں میں ہے۔ اسی لیے میں نے 2026 کو ایئر آف یوتھ ڈکلیئر کیا ہے۔ کیا ڈکلیئر کیا ہے؟ یعنی کہ آپ سب کے لیے میں نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ جتنے لیپ ٹاپس ہو سکیں، جتنے اسکالرشپس ہو سکیں، جتنی جدید سہولتیں ہو سکیں، وہ میں آپ کے ہاتھ میں دوں، تاکہ آپ لوگ انجینئرز بنو، آپ لوگ ڈاکٹرز بنو، آپ لوگ جو ہے وہ سائنٹسٹ بنو، آپ لوگ اے آئی میں کام کرو، آپ لوگ روبوٹکس میں کام کرو، آپ لوگ جہاز اڑاؤ، اور آپ کی زندگی میں کبھی کوئی کمی نہ آئے۔ میرے بچوں، ایک بات مجھے
آپ سے ان ریٹرن کچھ نہیں چاہیے، مجھے ذاتی طور پہ آپ سے کچھ نہیں چاہیے، صرف میں آپ سے ایک چیز مانگتی ہوں۔ جب میں آج یہاں آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے ترانہ پڑھ رہی تھی تو میں صرف آپ کو یہ چیز کہنا چاہتی ہوں کہ اس وطن کی، اس مٹی کی، اپنے ملک کی محبت کو محسوس کر کے دیکھو۔ یقین مانو جب آپ پاکستان کو، اس کی محبت کو، اپنے اوپر جو رسپانسبلٹی ہے، جو قرض ہے ہمارے اوپر اپنی مٹی کا، اپنے ملک کا، جب وہ کیفیت کو آپ اپنے اوپر طاری کرتے ہو، یقین مانو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا۔ تو میں خیبر پختونخوا کے بھائیوں سے بھی کہنا چاہتی ہوں، خدا کا واسطہ ہے، اپنی آنکھیں کھولو، اپنی زندگیاں ان کی مٹھیوں سے واپس لو۔ خدا کا واسطہ ہے، پنجاب کی طرف دیکھو، ماشاءاللہ پنجاب کے بچوں کی طرف دیکھو، پنجاب کے ہونہار بچوں کی طرف دیکھو۔ پنجاب کے بچے اکیلے نہیں ہیں، ان کو کسی نے اکیلا نہیں چھوڑا، ان کے پیچھے ان کی وزیر اعلیٰ چٹان بن کے کھڑی ہے۔ میرا دل دکھتا ہے کہ یہ بدتمیزی، شرپسندی، انتشار جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے بچوں کا نصیب نہیں ہو سکتی، یہ ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ان کا مقدر نہیں ہو سکتی، یہ بدتمیزی، بد تہذیبی ان کا مقدر نہیں ہو سکتی۔ اور میں ایک اور بات بھی آپ سے کہنا چاہتی ہوں، میرے پیارے بچوں، اقتدار آنی جانی چیز ہے۔ کل ہم جیل میں تھے، ہمارے پاس اقتدار نہیں تھا، آج میرے پاس اقتدار ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، کل کسی اور کے پاس ہوگا۔ اقتدار کبھی کسی ایک ہاتھ میں نہیں رہتا، ریت کی طرح، مٹھی میں ریت کی طرح پھسلتا ہے۔ لیکن میرے بچوں، سن رہے ہو نا، اقتدار آنی جانی شے ہے، کسی ایک کے پاس نہیں رہتا، آج اس کے پاس تو کل اس کے پاس۔ لیکن اقتدار کا استعمال اللہ تعالیٰ کی اور عوام کی امانت ہوتا ہے، اس کا حساب صرف عوام کو نہیں، اللہ تعالیٰ کو بھی آپ نے دینا ہے۔ میرے بیٹے اور بیٹیاں، میرے پیارے بچوں، بہت بہت پیارے بچوں، السلام علیکم۔ لوگ کہتے ہیں کہ پنجاب ہیل کر رہا ہے، کہ پنجاب گرو کر رہا ہے، پنجاب اپنی کھوئی ہوئی رونقیں واپس آتا دیکھ رہا ہے۔ آج میں اپنے بچوں کی خوشی دیکھوں، ان کے چہرے کی چمک اور دمک دیکھوں، ان کے لہجے کا جوش و خروش دیکھوں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پنجاب صرف لیڈ نہیں کر رہا، پنجاب صرف ہیل نہیں کر رہا، پنجاب ماشاءاللہ تھرائیو کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے۔ اور آج گجرات کی جو وائب ہے، یہ وائبز جو مجھے بچوں سے آ رہی ہیں، اس سے مجھے یہ بھی یقین ہو گیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی پنجاب کا، پاکستان کا، پنجاب کی ہر بیٹی کا، پنجاب کے ہر بیٹے کا مستقبل روشن ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور مجھے یہ بھی پتہ چل رہا ہے، اتنے سارے بچوں کو ہونہار مل رہا ہے، اسکالرشپ، لیپ ٹاپس مل رہے ہیں، تو مجھے نظر آنے لگا ہے کہ جو پنجاب کی جین زی ہے، وہ دنیا کو فتح کرنے کی تیاری میں ہے، شاباش۔ تو ادھر ہونہار ہے، ادھر انتشار ہے، ادھر کیا ہے اور ادھر کیا ہے؟ لیکن یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے۔ میں پنجابی بعد میں ہوں، میں پہلے کیا ہوں؟ اور پاکستانی ہونے کے ناطے مجھے بہت افسوس ہے کہ خیبر پختونخوا کے لوگ ابھی بھی پتھر کے زمانے میں رہ رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ترقی کیا ہوتی ہے، ان کو احساس ہی نہیں ہے
کہ اگر ان کے بچے کے پاس پڑھنے کے لیے وسائل نہیں ہیں تو ہونہار اسکالرشپ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آج کل کے دور میں اگر آپ نے دنیا کے جو سٹینڈرڈز ہیں ان کو میٹ کرنا ہے تو آپ کے ہاتھ میں گیجٹ ہونا چاہیے, آپ کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ ہونا چاہیے, آپ کے ہاتھ میں آئی پیڈ ہونا چاہیے, آپ کے ہاتھ میں کمپیوٹر ہونا چاہیے. 13 سال ہو گئے ہیں خیبر پختونخوا میں. لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ترقی کس چڑیا کا نام ہے. ان کو بس یہ بتا رہے ہیں کہ ہم تمہیں شعور دے رہے ہیں, بس یہ شعور دے رہے ہیں ان کو. کھانا پینا سونا اٹھنا بیٹھنا اس کا جواب یہی ہے کہ ہم تمہیں شعور دے رہے ہیں. کون سا شعور؟ اور ان کو کوئی بتائے کہ خیبر پختونخوا کے راستے بند کرنے سے پنجاب کے عوام کو کوئی فرق نہیں پڑتا. کاروبار جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کا تباہ ہوتا ہے. خیبر پختونخوا کے راستے بند کرنے سے سندھ کے جو مریض ہیں وہ علاج سے محروم نہیں ہوتے, خیبر پختونخوا کے مریضوں کو فرق پڑتا ہے. آپ جانتے ہو کل انہوں نے راستے بند کیے, 10 لوگ جو ایمبولینسز میں تھے اسپتالوں کی طرف جا رہے تھے, راستہ نہ ملنے کی وجہ سے, بر وقت علاج نہ ہونے کی وجہ سے وہ بیچارے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. کس کی خاطر؟ چند ارب پتی لوگوں نے زبردستی ڈنڈے پکڑا کر, اور وہ کوئی ورکر نہیں ہے, وہ پتہ نہیں کوئی جنگلی لوگ ہیں جن کو کہا گیا ہے کہ تم نے ڈنڈوں سے لوگوں کے روزگار بند کرانے. ارب پتی لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق ان لوگوں کو پڑتا ہے جنہوں نے روز محنت کرنی ہوتی ہے, اور اگر وہ ان کا اس دن کا جو محنت وہ نہ کر سکے, اس دن کی روزی نہ کما سکے, تو رات کو ان کا بچہ جو ہے وہ بھوکا سوتا ہے. ایک میں بات آپ سے کرنا چاہتی ہوں اور میری بات کو دھیان سے سننا. وہ ایک ماں کی اپنے بچوں سے بات ہے. اٹک کے اس پار, اٹک کے اس پار کیا ہے؟ خیبر پختونخوا ہے. اٹک کے اس پار خیبر پختونخوا کے بچوں کے ہاتھ میں ہتھیار ہے. خیبر پختونخوا کے بچوں کے زبان پہ گالی ہے. خیبر پختونخوا کے بچوں کے ذہنوں میں تشدد سے محبت بھری جا رہی ہے. خیبر پختونخوا کے بچوں کو کہا جاتا ہے سڑکیں بند کرو, ٹائرز جلاؤ, ہسپتال بند کرو, روزگار بند کرو, دکانیں بند کرو. اور پنجاب کے بچوں کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا ہے؟ جب آپ کو یہ کہا جاتا ہے, جب آپ کے ہاتھ میں پیٹرول بامز تھمائے جاتے ہیں, جب آپ کے ہاتھ میں ہتھیار تھمایا جاتا ہے, جب آپ کو تشدد کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے, جب آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ڈنڈے پکڑو اور لوگوں کے روزگار بند کرو, یہ ٹائر جلاؤ اور سڑکیں بند کرو, یونیورسٹیز بند کرو, ہاسپٹلز بند کرو, سکولز بند کرو, تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ صوبہ بند ہو جاتا ہے لیکن جیلز, جو آپ کے قید خانے ہیں, وہ آباد ہو جاتے ہیں. اور پنجاب کے بچوں کے ہاتھ میں کیا ہے؟ یس, پنجاب کے بچوں کے ہاتھ میں ہونہار اسکالرشپ ہے. پنجاب کے بچوں کے ہاتھ میں لیپ ٹاپس ہیں. پنجاب کے بچوں کے ہاتھ میں پرواز کارڈ ہے. پنجاب کے بچوں کو یونیورسٹی, کالج اور سکول جانے کے لیے اسٹیٹ آف دی آرٹ گرین بسز 100% فری ملی ہوئی ہیں. پنجاب کے بچے لاکھوں کی تعداد میں ٹیکنیکل ٹریننگز حاصل کر رہے ہیں. ان کو ٹیکنیکل ٹریننگز کے بعد اگر وہ ملک سے باہر جا کے جاب کر کے کمانا چاہتے ہیں, ان کو پرواز کارڈ دیا جا رہا ہے. ان کے لیے جاب لنکیجز بنائے جا رہے ہیں تاکہ وہ ان کو اگر وہ ملک میں جاب کرنا چاہتے ہیں تو ان کو جابز ملیں, ان کو کاروبار کے لیے پیسے ملیں, اگر وہ کھیتی باڑی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ان کو پیسے ملیں. میں امید کرتی ہوں کہ میرے بچے میری کہی ہوئی بات کو سمجھیں گے. خیبر پختونخوا کے لوگ بھی اب سوال کر رہے ہیں, ان کو نظر آ رہا ہے کہ پنجاب کہاں جا رہا ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں. ہم پتھر کے زمانے میں جا رہے ہیں. یہ وقت اب بدل گیا ہے. اور قرآن کی ایک آیت ہے میرے بچوں کہ تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے نا. تو میرے بچوں, اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو خوب ترقی دے. آپ لوگ خوب پڑھو لکھو, آگے بڑھو, ترقی کرو, اپنا اور اپنے والدین کا, اپنے ملک کا نام روشن کرو. اور آج جب آپ اس
ہال سے باہر جانا, اس تقریب سے باہر جانا تو سر اٹھا کے جانا کہ آپ کا حق آپ کو ملا ہے, کوئی احسان نہیں ہے آپ کے اوپر. اور یہ فیصلہ کر کے جانا, اور یہ فیصلہ کر کے جانا کہ کم وقت میں جو مرضی ہو جائے اپنے وطن کے ایک ایک ذرے کو سنبھال کے رکھنا ہے. اپنے وطن میں انتشار نہیں کرنا, اپنے وطن میں دنگا فساد نہیں کرنا, اپنے وطن کی املاک کو, لوگوں کی املاک کو, اپنے وطن کی بسوں کو, گرین بیلٹس کو آگ نہیں لگانی. اپنے وطن کی حفاظت کرنی ہے, اپنی جان پہ کھیل کے اپنے وطن پہ آنچ نہیں آنے دینی. وعدہ؟ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. میرے ساتھ مل کے ایک نعرہ لگانا. میں 1 2 3 کہتی ہوں, میرے ساتھ مل کے نعرہ لگانا. پاکستان! Thank you very much. I love you all.